بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. تمام حمد و ثنا اس رب رحیم، اس رب کریم کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جو تمام جہانوں کا خالق ہے. کووڈ-19 یہ وہ وبا ہے جو اس دنیا نے پہلی دفعہ دیکھی ہے. آئیے جانتے ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے کون سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور ان مسائل کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہم کس طرح سے ان مسائل سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں اور ہم کس طرح سے اپنے آپ کو اس کووڈ-19 کے بعد آنے والی جو زندگی ہے، جو ایک نئی دنیا ہے، اس کے لیے تیار کر سکتے ہیں. ہمیں نظر یہ آ رہا ہے، جو حالات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کووڈ-19 کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ اپنی صحت کے حوالے سے پریشان ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنی معاش کے حوالے سے، اپنی دولت کے حوالے سے بھی پریشان ہیں. حالات کس ڈگر پہ جا رہے ہیں یا حالات ہمیں کس طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے جو امور نظر آ رہے ہیں اس میں سب سے پہلی بات وہ ہے دولت، منی. یعنی یہ نظر آ رہا ہے کہ کووڈ-19 کے دوران یہ آنے والے کم از کم 2 سال تک دنیا سے جو دولت کی فراوانی ہے وہ کسی نہ کسی حد تک کم ہو جائے گی اور لوگ اس وجہ سے مسائل کا شکار ہوں گے. اب ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہم ان مسائل سے کیسے نپٹیں گے. تو کوشش کریں اس وبائی کیفیت میں کم سے کم ایسی اشیاء خریدیں جن کی آپ کو ضرورت نہیں. غیر ضروری اشیاء پر بالکل پیسہ خرچ نہ کریں تاکہ آنے والے دنوں میں یہی پیسہ آپ کی زندگی کے کئی اور کاموں میں استعمال ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اپنی مفہوم اس کا یہ ہے کہ اپنی دولت کو اپنی مشکل وقت کے لیے سنبھال کے رکھو. ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو. تو یہ جو وقت ہے، یہ جو اس وقت ایک حالات نئی ڈگر پہ آ چکے ہیں، آپ ان کے حوالے سے اپنے آپ کو تیار رکھیں. دوسرے نمبر پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جابز کا ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہونے جا رہا ہے. بہت ساری جابز، بہت ساری نوکریاں ختم ہونے جا رہی ہیں یا کم ہونے جا رہی ہیں. ہمیں نظر آ رہا ہے کون کون سی جابز ختم ہو چکی ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جو ہوٹلنگ انڈسٹری ہے اس میں بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے. ویٹرز جاب لیس ہو گئے ہیں. ہوٹل انڈسٹری کے ساتھ وابستہ لوگ ملازمتیں کھو چکے ہیں. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاحتی گائیڈز تھے یا جو لوگ سیاحت سے، ٹور سے وابستہ تھے، ان کی جابز بھی ختم ہو چکی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہے
وہ بھی اس وقت ختم ہو چکی ہے. تو یہ جو نوکریاں ہیں یہ کم از کم اگلے 2 سال تک ان کی ریکوری ہمیں مشکل نظر آ رہی ہے یا یہ کم نظر آ رہی ہے. تو پھر اس وقت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلی بات، یہ جو اپنا وقت ہے، یہ جو آپ کا ٹائم ہے، اس کو تعلیم پر خرچ کریں. اپنے وقت کو تعلیم پر خرچ کریں. نمبر 2، اپنے اس وقت کو ایسی سکلز سیکھنے پر لگائیں جو آپ کو آنے والے وقت کے لیے آسانیاں مہیا کریں. نمبر 3، ایسی سکلز سیکھیں جیسے انٹرنیٹ سکلز، کیونکہ اس وقت دنیا ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ شفٹ ہو چکی ہے. زیادہ تر چیزیں آن لائن مل رہی ہیں. ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھیں. آپ فیس بک ایڈ یا فیس بک مارکیٹنگ سیکھیں. آئی ٹی پروفیشنل جو ہیں وہ اپنی اس آئی ٹی ایجوکیشن کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. پاکستان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ڈیجی سکلز کے نام سے ایک بہت اچھی گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے. اس پہ بہت سارے کورسز ہیں، آن لائن کورسز ہیں. ان کو سیکھیں اور اپنے لیے رزق حلال کا ذریعہ بنائیں. نمبر 3، فری لانس. اب جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، ظاہر ہے بہت بڑا ایشو ہے جابس کا. ان امپلائمنٹ ایک بہت بڑا دیو بن کے ہمارے سامنے آ گیا ہے. تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو ایسی صورت میں اپنی جابس خود کریٹ کریں، اپنے لیے جابس خود مہیا کریں. فری لانس کے نام سے بہت سارے کام کیے جا رہے ہیں. تو آپ آن لائن کام کریں. اگر آپ ٹیچر ہیں تو لوگوں کو تعلیم دیں آن لائن. اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے، آپ کے پاس کوئی یونیک آئیڈیا ہے، آپ ڈریس ڈیزائنر ہیں، آپ کوئی آرٹ جانتے ہیں، آپ کے پاس کوئی فن ہے، آپ آرٹسٹ ہیں، یا آپ کچھ ایسی یونیک سکلز رکھتے ہیں جس کی دنیا کو ضرورت ہے، تو آپ وہ آن لائن لوگوں کو سکھانا شروع کر دیں. اس سے آپ کا معاش کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو جائے گا. نمبر 4، اس وقت کووڈ-19 نے دنیا کو یہ باور کرا دیا ہے کہ آپ کو اپنی صحت کے بارے میں سوچنا ہوگا. تو آپ لوگ میڈیسنس کے حوالے سے سیکھیں. اس کے لیے اگر آن لائن کورسز اویلیبل ہیں تو وہ کورسز کریں. ہمیں یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ کووڈ-19 جو ہے، کرونا وائرس، یہ آپ کے امیون سسٹم کو تباہ کرتا ہے، یہ آپ کے امیون سسٹم کو ڈیمیج کرتا ہے. تو بار بار یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایسی چیزیں استعمال کریں جو آپ کی امیونٹی کو، آپ کی قوت مدافعت کو بڑھائیں. اس کے لیے اس وقت دنیا کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ پروفیشنلز کی. کون سے پروفیشنل؟ میڈیکل پروفیشنلز کی ضرورت ہے، ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، نرسز کی ضرورت ہے، ہیلتھ پروفیشنلز کی ضرورت ہے. اس وقت لوگوں کو ماہر غذائیت، ماہرین غذائیت کی ضرورت ہے، نیوٹرنسٹ کی ضرورت ہے، ڈائٹیشنز کی ضرورت ہے. تو آپ لوگ طب سے ریلیٹڈ چیزیں سیکھیں. اور یہ کوئی بہت بڑا یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. بہت ساری ویب سائٹس پہ ان کے آن لائن کورسز بھی اویلیبل ہیں. اس حوالے سے ڈپلوماز وہ کروا رہے ہیں، شارٹ ٹرم ڈپلوماز کروا رہے ہیں. آپ
یہ سیکھ کر خود اپنے فیملی کی صحت کو محفوظ بنائیں اور اپنے سے جڑے لوگوں کی صحت کو محفوظ بنائیں اور اس حوالے سے دوسروں کو ایجوکیٹ بھی کریں۔ نمبر 5 ہمیں جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے تحمل، وہ ہے پیشنس۔ اس کووڈ-19 کے دوران جو سب سے زیادہ مسئلہ آ رہا ہے، دن بدن ایک لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے، دوسرا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک انریسٹ کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔ تو آپ اپنے اندر پیشنس لے کے آئیں، کیونکہ ہمیں اب اس طرح کی گیدرنگز نہیں ملیں گی، ہمیں اس طرح کی دوستوں کی وہ ساتھ میسر نہیں آئے گا جو کووڈ-19 سے پہلے تھا، ہمیں اس طرح سے ایئرپورٹس رش والے نہیں ملیں گے، ہمیں اس طرح سے آفیسز بزی نہیں ملیں گے، ہمیں اس طرح سے مارکیٹس کے اندر آزادی کے ساتھ گھومنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو پھر اس حوالے سے اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے اندر تبدیلی لے آئیں۔ اب یہ جو 5 باتیں آپ سے کی گئی ہیں، یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے جب ہم خوش قسمت ہوں گے، اگر قسمت ہمارا ساتھ دے گی، اللہ رب العزت کی ذات ہمیں موقع دے گی۔ لیکن یاد رکھیں، آپ کے پاس جو ٹائم ہے یہ اس آنے والے وقت سے پہلے تیاری کا ٹائم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں سے ذرا مختلف ہو کے سوچیں۔ کیا سوچیں؟ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ظاہر ہے یہ سارے کام تو تب ہو سکتے ہیں جب ہمارے پاس کمپیوٹر ہو، ہمارے پاس وہ ریسورسز ہوں۔ تو جن کے پاس یہ ریسورسز ہیں وہ ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو اچھے طریقے سے اس سوسائٹی کا فرد بنائیں، اور جو سب سے اہم کام کرنے کا ہے، جو اس ویڈیو کا میسج ہے، جو امید کا میسج ہے، جو ہوپ کا میسج ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے جو معاشی عدم مساوات پیدا ہونے جا رہی ہے، ہم نے اپنا حصہ اس میں ڈالنا ہے۔ ہم اس میں کیسے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں؟ ہم اس وقت میں ہیں جس میں امیر امیر سے امیر تر ہوتا جائے گا اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا جائے گا۔ تو اس میں ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ ہم ان لوگوں کا ساتھ دیں، ان لوگوں پہ اپنا پیسہ خرچ کریں جو ہم سے اس چیز کے طلبگار ہیں، جو بیچارے اس بارڈر لائن پہ ہیں کہ جو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتے۔ تو ان کا خیال رکھیں، سب سے پہلے اپنا خیال رکھیں، پھر ان کا خیال رکھیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ سوسائٹی کے اندر ایک ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو یاد رکھیں، امید کا دامن نہ چھوڑیں، امید کا دامن نہ چھوڑیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے پڑوس کا خیال رکھیں، دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کی مدد کریں۔ This is not the time to spend the money, but it is the time to give others. It is the time to give others. فیض احمد فیض کے اس شعر کے ساتھ اس بات کو ختم کریں گے۔ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے۔ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے۔ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔